مجھ سے کسی آپ لڑیں گے تو میں نے کہا پچھلا الیکشن کی صورت میں لڑا تھا، اس وقت کے الیکشن ہم بھی لڑے تھے اور آج بھی الیکشن ہم بھی لڑیں گے، صورتیں بدل بھی جائیں، ہم ایک تھے اور ایک ہی رہیں گے۔ یہ بات نہیں، اس کو ہم بہت پیچھے چھوڑا ہے، اس بات کو ہم بہت پیچھے چھوڑا لے کر لیں گے اور ان دونوں کو اب کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ہمارے مخالفین آج بھی انہی اونچے ہتھکڑوں پر سیاست کر رہے ہیں، آج بھی کنبے قبیلوں خاندانوں اور برادریوں کو تقسیم کے فارمولے بنا رہے ہیں، آج بھی جگہ جگہ بیٹھ کر یہ بات چیت کی جاتی ہے کہ ہم جس کو چاہیں الیکشن لڑا دیں، آج وہ اس سے الیکشن لڑے گا، آج وہ دوسری پارٹی سے برادری سے الیکشن لڑے گا، اور یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو کسی کے لیے کنواں ہوتا ہے خود اس کنویں میں گرتا ہے۔ جو لوگ جو اشخاص قیادت برادریوں کی آج تقسیم درمیان خود ہو چکے، آج چودھری عزیز صاحب گاڑیوں کے قافلوں میں جو دن رات حویلی کے اندر آج جگہ جگہ جا رہے ہیں، یہ ان کی بکلاہٹ کا سبب ہے۔ آج وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو برادریوں کا انہوں نے ایک نظام قائم کرنے کی کوشش کی تھی، آج وہ خود اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہم نے مرحوم ممتاز حسین راٹھور صاحب کی زندگی سے لے کر آج کی زندگی، آج کے دن تک یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے کبھی بھی برادری کی بنیاد پر سیاست نہیں۔ اللہ نے جب مرحوم ممتاز حسین راٹھور صاحب کو عرصہ اقتدار پر خدمت دیا تو آپ ان کی اقتدار کی دور کی کہانیاں آج تک سنتے ہیں کہ ان کے قلب سے پہلی تقرری چودھری اسلم نامی شخص کی ہوئی جس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اقتدار دیا، میری صورت میں آپ کی صورت میں، اس وقت بھی حویلی کے اندر جملہ قبائل جتنے بھی ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں شامل تھے، ان سب کو اس اقتدار کے ثمرات پہنچے، کم یا زیادہ لیکن پہنچے۔ کس کا کس قبیلے سے تعلق ہے، یقیناً میں بھی ایک آپ جیسا ہی انسان ہوں، میرے سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اپنی بساط اپنے ذہن کے حساب سے کوشش کہ دانستہ طور پر کوئی غلطی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، اور ہر انسان کو اس کا حق دیا۔ آپ کے سامنے ایک طویل عرصے کے بعد ایک بڑی جدوجہد کے بعد راٹھور صاحب پوری زندگی میں سینئر وزارت کے 1.5-2 سال وزارت عظمیٰ کا تک ایک کھینچا تھا، ٹوٹ گئی، اس کے بعد انہیں توڑنی پڑی، اور اس کے بعد وہ جس کو میں اپوزیشن ہی سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد اس میں بھی راٹھور صاحب کے خلاف 1 سال بعد عدم اعتماد ہو گیا۔ تو یہ اگر پورا اقتدار دیکھا جائے راٹھور صاحب کا توڑ کر بھی تو 3.5 سال کے اوپر نہیں بنتا، اور اس کے بعد یہ پہلی بار 5 سال کا عرصہ خدمت ہمیں ملا، لیکن اس عرصہ خدمت میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی جنگیں لڑی، ہم نے اپنا آپ اپنا وجود خود ثابت کرنا تھا، جو کہ ہمارے حریف نہیں، جو کہ ہر انسان کی اپنی ایک سیاسی ایک ذاتی سوچ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جس پہ وہ سیاست کرتا ہے۔ ہمارے حریفوں نے، ہمارے حریف نے جس انداز سے سیاست کی ریاست کے اندر بھی حویلی کے اندر بھی، اس نے نفرت کی بیج بوئے، تقسیم کیا خاندانوں کو اور قبیلوں کو۔ اس کی مثال 2006 کا الیکشن کہ حویلی کے 8 قبیلوں فیلڈ میں موجود تھے، ایک ایسا تعصب حویلی کے اندر اور حویلی سے باہر یہ قائم ہو چکا تھا کہ راٹھور خاندان اب کبھی سیاست کے اندر یہ قصہ پارینیاں بن چکا ہے، اور حویلی کے اندر تمام قبائل میں یہ سوچ پیدا ہو چکی تھی کہ حویلی کے اندر کبھی بھی راٹھور اور کشمیری اور دیگر خاندان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے اور یکجا ہو ہی نہیں سکتے۔
جایا کرتے تھے, بات کیا کرتے تھے, لوگ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے, لوگ یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ تصور بھی نہیں, آپ اپنے وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ نے پھر الیکشن کے وقت تقسیم ہو جانا ہے. لیکن اس وقت آپ لوگوں کے تعاون سے, اس جذبے سے یہ ثابت ہوا کہ ایک امیدوار آپ کے سامنے آیا اور وہ امیدوار آپ کا اسمبلی تک پہنچا. لیکن جب وہ اسمبلی کے اندر پہنچا جاری تھی, وہاں بھی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ شاید, بلکہ مجھے آج بھی وہ دن یاد کہ جب میں الیکشن جیتنے کے بعد اسمبلی ممبر بنا, ابھی وزیر نہیں بنا تھا, وزارت کی دو کی جنگ لڑ رہا تھا, تو میں اپنے ہی وزیر اعظم کے پاس کیا, میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب میں وزیر بن جاؤں گا یا نہیں. ہم نے حویلی کی عوام نے بڑی مشکل اور جدوجہد سے الیکشن میں جیتا ہے, تو میرے وزیر اعظم نے مجھے کہا یہ الیکشن تو آپ نے لوٹا ہے, حق سے چھین, آپ تو الیکشن جیتنے کے قابل نہیں. یعنی کہ یہ تاثر سب تک پھیل چکا تھا, کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں. ایک کلاس اور وزارت بڑی تگ و دو کے بعد ہمیں دی, 2.5 سال کے بعد پھر آپ کے سامنے ایک بڑا محکمہ ملا. پارٹی کے اندر تسلیم نہیں کیا جا رہا, ریاست کے اندر ساکھ اس طرح سے ہماری تسلیم نہیں کی جا رہی, کیونکہ سیاست کے اندر ہمارے ساتھ ریاست میں جو کچھ کیا گیا تھا اس وجہ سے ہمارے زمین پر نہیں لگ رہے. تو پھر آپ نے دیکھا وہی پارلیمانی پارٹی جس کے سامنے ہم ٹکٹوں کے لیے بار بار گڑگڑایا کرتے تھے, 5 سال کے اندر اسی پارلیمانی پارٹی کے اندر آپ کا نمائندہ خود بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے اس ٹکٹ کی اس تقسیم میں اس کے دستخط شامل تھا. 2016 کے الیکشن میں آپ کا نمائندہ پارلیمانی پارٹی میں اس ٹکٹ کمیٹی میں بیٹھے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس 5 سال کے عرصہ خدمت میں غلطیاں کوتاہیاں یقیناً ہم سے ہوئی, لیکن ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کوئی یہ گلہ تو کر دے کہ آج میرا کام کم ہوا, اس کا کم ہوا, اس کا زیادہ, لیکن کوئی یہ اختیارات کے ثمرات کسی نہ کسی طریقے اور حوالے سے اس تک بڑی مشکلات, اس تقسیم کو ہر شخص تک حصہ پکت سے جزا پہنچانا یہ آسان کام نہیں. آپ لوگ, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے ایک گھر کے اندر اپنی صرف اولاد کو بھی برابر تقسیم کر سکتے ہو؟ یہ ممکن نہیں, لیکن ہم نے یہ کوشش کی اور اس 5 سال کے عرصے میں آپ اس کا موازنہ کیجیے اور آپ کے ذہن میں یہ باتیں بار بار ہونی چاہیے کہ آج کے MLA آج کم از کم 5 کروڑ لوکل گورنمنٹ سے ملتا ہے اور میکسیمم 10 کروڑ سے کچھ زیادہ بھی مل سکتا ہے اور ملتا ہے. اس وقت کے MLA کو 50 لاکھ ملا کرتا تھا اور سے تقسیم کیا جائے تو وہ 2 کروڑ 50 لاکھ روپیہ بنتا ہے, اور آج کے MLA کو 5 کروڑ سے 10 کروڑ تک کم از کم ملتا ہے, اور اس کو اگر 5 سال پہ تقسیم کیا جائے تو وہ کم از کم 25 سے 50 کروڑ بنتا ہے. ہمارا میکسیمم 2.5 کروڑ, ان کا اس سے زیادہ, اور اس 2.5 کروڑ میں حویلی کے 32 قبیلے 2.5 کروڑ کی 5 سال کی تقسیم میں آج بھی کہیں سیڑھیاں, کہیں ٹوٹی, کہیں پائپ, کہیں کوئی سکیم آپ کو نظر آئے گی, اور ہر شخص کے ہاتھ میں اس وقت اس لوکل گورنمنٹ کی سکیموں کی تقسیم بھی نظر آئے گی جس پر وہ تنقید کیا کرتا تھا. مگر آج وہ 50 کروڑ سے کئی گنا زیادہ جو آج کے وزیر اور MLA نے تقسیم کیا ہے وہ مجھے بتائیے, اور آج اگر وہ نظر نہیں بھی آ رہا تو مجھے ایک شخص یہ بتا دے اس سکیموں کی تقسیم نہیں. آج اپوزیشن یقیناً ہم اس طرح سے نہیں کر سکے, اپوزیشن کمزور ہوئی, اور آج تو اپوزیشن شاید ہماری وجہ سے کچھ کمزور ہوئی, لیکن اس وقت
बच्चा हमारा भी, उनका भी, हमारी भी ऑपरेशन, बंगलेदारी माल बंदा है, लेकिन आज यकीन नहीं करना है कि सर ना उनकी तरफ से मकान शिकान सारा था। और ना शायद हमारी तरफ से इस तरह से ऑपरेशन हुई जो कि होनी चाहिए। आज आपको फख्र होना चाहिए कि आपका मौजूदा एमएलए इस रियासत का सबसे अमीर तरीन वज़ीर, सबसे मालो दौलत वाला वज़ीर है, और पूरी रियासत के अंदर उसमें आज जब हिंद लिस्ट में नाम लिया जाता है, या आप मुझसे ना पूछिए, बगैर किसी बात के, बगैर किसी जमात के तारुफ के, आजाद कश्मीर के किसी हल्के में खड़े होकर कि आजाद कश्मीर में सबसे ज्यादा करप्शन किसने की है, तो वो बगैर किसी तारुफ के आपके एमएलए और आपके वजीर का नाम लेगा। इस पे आपको फख्र होना चाहिए कि आपके हकूक पे टाका मारकर, आपके हकूक गजब कर छीन कर अल्लाह के फजल करम से रियासत के सबसे बड़े वजीर बन चुके हैं, सबसे ज्यादा मालदार वजीर बन चुके हैं। तो आज वो उसी मालो दौलत की ताकत की बुनियाद पर, उसी हुकूमती वसाइल को साथ लेकर, गाड़ियों के काफिले लेकर लोगों के ईमान खरीदने के लिए आखिरी 8 महीने में निकले। लेकिन मैं अल्लाह की जात पर यकीन कहता हूँ कि वो जितना भी पैसा लगा ले, कामयाबी आपका और हवेली की आवाम का मुकद्दर बनेगी। उनका सवाल इक़्तिदार के आखिरी क़याम में शुरू हो चुका है, और आने वाले वक्त में आप खुद देखेंगे। मुझे काफी अरसे से ये लोग बात कहते हैं कि आप अपना ज्यादा लोगों को शामिल करें। आप यकीन कीजिए, मैं खुद अपनी सियासी कोशिश कर रहा हूं कि हर काम को एक वक्त के साथ किया जाए। हमें ये अंदाजा है कि इस 4 साल में, 4.25 साल में इक़्तिदार के नशे में बदबख्त जो उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, 2021 के इलेक्शन में पड़ेगा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मैं फिर आपसे कहूंगा कि हमारी ये ख्वाहिश है को बेहतर करना चाहते हैं, और यकीन जानिए कि माजी के अंदर कब साहब की जिंदगी से लेकर आज के दिन तक हवेली के अंदर इंसानी जानों का ज़िया भी हो, हवेली के अंदर बड़े बड़े लड़ाई झगड़े भी हो, लेकिन कभी भी हमारी मर्जी मंशा उसमें शामिल नहीं। और इस इलेक्शन में जो एक बड़ा सानिया हुआ, हमें आज तक उस साने का अफसोस, आज तक हम उस साने का सुम्यास, और हवेली की सियासत के अंदर अपने 5 साल के अरसे मैंने पूरी कोशिश की कि ऐसी फिजा बन जाए, एक ऐसे हालात पैदा हो जाए जहाँ पर सब लोग भाई भाई, यहाँ पर ये बरादरियों की तकसीम खत्म हो जाए। लेकिन फिर एक मुनज़्ज़म सोच, फिर एक मुनज़्ज़म लोग ख़ुसूसन एक सोच के तहत ये बात यहाँ पर पैदा की जाती है कि यहाँ पर बरादरियाँ तकसीम हो जाए। मसूद साहब ने बात की, बात समझने की है, और मैंने जैसा कि पहले कहा था कि पहले ये बात शायद मेरे तक थी, मसूद साहब पर हमारे साथ चलने वाले बच्चे को ये बात समझनी होगी कि हमने इस तासुब को किस तरह से, गाली से, गोली से, लाठी से, सोटी, अब सियासत को हवेली के अंदर से खत्म करना है। अब वो दौर नहीं रहा। आज इस दौर की तरजीहात तब्दील हो चुकी। आज सोशल मीडिया का दौर भी है, आज इंटरनेट का दौर भी है। आज यहाँ बैठकर जो बात कर रहा हूँ वो कैमरे के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टैगों के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, मुख्तलिफ ऐप के जरिए हवेली के चप्पे चप्पे पे और दुनिया के कोने कोने पे पहुंच रही है। आज हवेली का बच्चा बच्चा बाख्तियार है। पहले एक गाँव के अंदर एक बड़ा आदमी बात किया करता था और एक बच्चा उस बात को अपने हिसाब से समझता था। आज एक बच्चा अपनी बात को अपने हिसाब से दुनिया तक, आज उसको सही बात समझने की जरूरत है। आज उसने गलत बात नहीं करनी। आज उसने गुस्से से गलत बात का भी आपने अच्छे अंदाज से जवाब देना है। आपने हवेली में सियासत के अंदाज को तब्दील करना है, हवेली की सियासी तरजीहात को तब्दील करना है। आने वाला वक्त हमारा
اور اگلے یہ چاہتے ہیں کہ حویلی کے اندر پھر سے سیاست میں تبدیلی پیدا کی جائے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم تلخیوں کو دفع کرنے جا رہے ہیں, حویلی کے سیاسی راستے کو پھر سے تبدیل کرنے جا رہے ہیں, اور ہمارے اتفاق اور اتحاد کو انشاءاللہ نہیں کر سکتا. سازشیں ہوتی رہیں گی, پروپیگنڈے ہوتے رہیں گے, باتیں چلتی رہیں گی, لیکن انشاءاللہ یہ گلدستہ راٹھور یکجا تھا, یکجا ہے اور یکجا رہے گا. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, میں نے کہا نا کہ شخصیات پیچھے رہ چکی, مشن آگے چل پڑا, اور جب مشن آگے چلا جائے تو پھر قربانیوں کے لیے سب تیار ہیں, مجھ سمیت. اور میرا اس پورا یقین ہے کہ آنے والا وقت آپ کو اور ہمارا ہوگا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا, حویلی کے اندر ہوگا, ریاست کے اندر ہوگا, سیاست کے اندر ہوگا, اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. اور آج یہ جو آخری ساتیں ہیں, گھڑیاں ہیں, 10 ماہ 11 ماہ, اس میں وہ لوگ جو 4 سال میں اپنی جیبیں بھر چکے ہیں, 4.25 سال پورا گزار چکے ہیں, ان کے پاس اختیار نہیں رہا. جھوٹے آرڈرز کے ذریعے, جعلی تقرریوں کے ذریعے, تھوڑے بہت پیسوں کے ذریعے خریدنے کے لیے آپ کے پاس حویلی کے اندر جائیں گے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ناکام لوٹیں گے. آج ابھی الیکشن کو 1 سال بقیہ ہے, لیکن آپ کی یہاں پر موجودگی اتنا بڑا جمع کثیر, آپ پورا دن نوجوانوں کا بارش کے اندر ہمارے ساتھ موجود رہنا اس بات کی دلیل ہے, کیونکہ آج جب میرے پاس کچھ دینے کے لیے ہے نہ آپ ہم سے کچھ لے سکتے ہیں. بات سوائے باتوں کے, تقریروں کے, یہ وہ جذبہ ہے, وہ جنون ہے جو آپ کے اندر موجود ہے, اور انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گا. ہمیں اس بات پہ پورا یقین ہے. صرف یہ کہنا چاہوں گا, چونکہ موسم خراب ہونے والا ہے, بارش آ رہی ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ رحمت کی بارش ہے جو انشاءاللہ اس حویلی کی عوام پر برس رہی اور برستی رہے گی. اور پھر آگے آنے والے مالیاتی پابندیاں تقریباً لگنے جا رہی ہیں اور لگ چکی ہیں. یہ حکومت اب صرف جعلی نوٹیفیکیشن کرے گی جو آپ کی جیبوں میں رکھنے اور دکھانے اور سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا. جھانسے میں, بہکاوے میں اور دکھاوے میں نہ آئیے گا. اب وقت آپ کا ہے, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے سیاسی قافلوں میں لوگ آری رہے گا, لیکن انشاءاللہ آپ کی ہوگی, ہماری ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. میں ایک بار پھر کرنا چاہوں گا, اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ ممتاز حسین راٹھور صاحب کے پیچھے, اور اللہ تعالیٰ